جی الیکشن کمیشن ہم وہی استدعا لے کر آئے ہیں جو ملک کے اب کوچے سے آ رہی ہے کہ 8 فروری کو 2 واقعات ہوئے. ایک میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم نے جمہوریت سے اپنی وابستگی کا اظہار ایک شاندار طریقے سے کیا. جس طرح اس دن ووٹ پڑا، تمام پابندیوں کے باوجود، تمام خوف کے باوجود لوگ آئے، انہوں نے ووٹ ڈالا اور ایسے ووٹ ڈالا جس نے ان کے جذبات کی عکاسی کی، ان کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کی. لوگوں نے خوف کے بت واقعتاً اس دن توڑے اور یہ ایک ایسا روح پرور منظر تھا. اس دن سارا دن بطور کینڈیڈیٹ میں پولنگ سٹیشنز میں پھرا. بچے، بچیاں، بوڑھے آ کر بغلگیر ہوئے مجھ سے. انہوں نے کہا ہم آج اپنا اعتماد آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ نے اس کی نگہداشت کرنی ہے. انکل، بیٹا، ہر قسم کے القابات سے نوازا گیا اور ہم بہت خوش تھے کہ پاکستانی قوم نے جمہوریت کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے جو آئین اور قانون چاہتے ہیں. ایک بڑے خوشگوار ماحول میں آ کر لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اپنی وابستگی کا اظہار کیا. لیکن یہ سب کچھ بدل گیا اس دن شام 10 بجے کے بعد. اس دن شام 10 بجے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کرنا ہے، بخصوص حلقوں میں جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے. اب یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ ان حلقوں میں فردن کسی نے یہ فیصلہ کیا. ان حلقوں میں جو لوگ تھے جو فیصلہ کرنے کی سخت رکھتے تھے، یا یہ فیصلہ کہیں اور ہوا، مجھے اس کا علم نہیں. لیکن اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اندوناک تھا. مجھے خود حلقہ NA-128 میں وہاں کے RO نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا RO کے دفتر سے باہر. میری بیگم صاحبہ میرے ساتھ تھی. میرے الیکشن ایجنٹ کے طور پہ ہمیں باہر دھتکارا گیا اور ہمارے پوچھنے پر صرف یہ کہا گیا کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں. اس کے بعد جو ہوا وہ ایک ثانیہ تھا. ہمیں جو RO جو پریزائڈنگ افسر سے فارم 45 ملے جو کہ موصول ہو رہے تھے، ان میں 90,000 سے زائد کی لیڈ سے جیت چکا ہوں یہ الیکشن NA-128 سے. لیکن اگلے دن 1 بجے جو فارم 47 شائع کیا گیا اس میں میری جیت کو 12,000 ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر دیا گیا. مجھے 1,60,000 ووٹ دکھائے گئے اور میرے مد مقابل کو 1,72,000، جبکہ ہمارے پاس جو فارم ہے ان میں ان کے ووٹ 60,000 سے اوپر نہیں جاتے. لہٰذا ایک ایسا ہولناک عمل کیا گیا. 1,10,000 ووٹ جعلی جو ہیں وہ کہیں سے پیدا کر کے ڈالے گئے. یہ جمہوریت کی توہین تو ہے ہی، یہ ان لاکھوں لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس دن باہر نکل کر ووٹ ڈالا. ہم اس توہین کے خلاف کھڑے ہیں جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے لوگوں کے، اس کے لیے ہم کھڑے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اس ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کی بینیفیشری ہے. آپ میاں نواز شریف کے لیے کروڑوں روپے فیس لے کے آپ ان کے کیسز لڑتے رہے. آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. ہم جو مقدمے لڑ رہے تھے 2017 میں، وہ کیا مقدمے تھے؟ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ عدالتی عمل کے ذریعے رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. عوام کو موقع دیں کہ وہ منتخب کریں کس نے حکومت میں رہنا ہے، کس نے حکومت میں نہیں رہنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ JITs بنائیں، عدالتوں کو بٹھائیں اور ان کے ذریعے کسی کے نام پہ سرخ لکیر لگائیں اور اس کو باہر نکال دیں. ہم اس اصول کے لیے تب بھی لڑ رہے تھے اور میں اس اصول کے لیے آج بھی لڑ رہا ہوں. یہ کام جمہور کے حوالے کریں، عوام کے حوالے کریں، انہیں ووٹ ڈالنے دیں، ان کے ووٹ کو واقعتاً عزت دیں. اور آج مجھے افسوس ہے کہ جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے وہ آج اس بے توقیری اور بے عزتی کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس وقت میاں نواز بالکل ٹھیک تھی. میری ججمنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہ تب تھی نہ آج ہے. میری ججمنٹ ایک اصول کے حوالے سے ہے. جو بھی اس اصول کے لیے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی کس نے کروائی ہے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں، یہ بات تو شواہد سے کرنی چاہیے. مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے، ROs نے اور پولیس افسران نے کیا رول ادا کیا ہے، وہ سب میرے سامنے ہے. RO صاحبان اور پولیس افسران نے جو موجود تھے موقع پہ RO کے دفتروں میں، انہوں نے لوگوں کو پکڑ کر امیدواروں کو باہر نکالا، دروازے بند کیے، مار پیٹ کی، اور اس کے بعد جو دستاویزات بنائیں جن کا اب ہم نے تقاضا کیا ہے کہ دکھائیں ہمیں کس بنیاد پہ یہ 1 لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کو 12,000 کی شکست میں تبدیل کیا. جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ تعداد جو ہے آزاد امیدواروں کی اور PTI کی ہے جو فارم 45 کے حوالے سے یہاں پر آ رہے ہیں. آپ کو پورا من احتجاج بھی کرنے نہیں دیا جا رہا، تو کوئی ایسا لایا عمل ہے کہ ساری لائر کمیونٹی جو ہے وہ اکٹھی ہوگی؟ دیکھیے، لائر کمیونٹی شاید نہ اکٹھی ہو اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عوام کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہر شریف النفس شخص کو اس معاملے میں اکٹھا ہونا چاہیے. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے.
ये सियासत से बहुत ऊपर की उसूली बात है। लॉयर एक छोटा सा हिस्सा है माशरे का आप सब हिस्सा हैं। माशरे का हिस्सा अवाम है। हमें बतौर अवाम, बतौर पाकिस्तानी एहतजाज करना है कि ऐसा मत करो। इसका बेनिफिशरी कोई भी हो, इससे मजरूब कोई भी हो, हमें इस उसूल के लिए खड़े होना है। सलमान साहब बताइएगा, हम दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, अभी तक हमारे सिस्टम जो है 10 बजे के बाद अचानक बैठना शुरू हो जाता है। देखिए, इलेक्शन जानबूझकर होता सुनिए है। इलेक्शन कमीशन के बाहर आप मौजूद हैं, ये हमेशा से होता आ रहा है। सर ऐसा इस सिस्टम पे क्या कहना चाहेंगे, इस पे खुल के बात कीजिएगा कि ये सिस्टम अचानक से बैठना शुरू हो जाता है। दुनिया में कितनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है और अभी तक हम इसी बात पे अटके हुए हैं कि हमारे नताइज को 3-3 दिन लग जाते हैं। सर अब हम इंडिया जैसी एक 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क नहीं है, 24 करोड़ वोट है, तो 24 करोड़ में से कुछ वोट पड़े हैं, अभी 24 करोड़ बंदे ने वोट नहीं कास्ट किया। इस सिस्टम के बारे में क्या कहना है? देखिए, ये तो फिर एक बात किसी हद तक मफरूज़े की होगी, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि जो 8 फरवरी को इंटरनेट बंद हुआ, जो 8 फरवरी को फ़ोनों के जो डेटा पैकेजेस हैं उनको बंद किया गया, उसकी वजह से ये तमाम धांधली हुई है। अगर उस दिन इंटरनेट बंद ना होता तो प्रिजाइडिंग अफसरान अपने अपने पोलिंग स्टेशन से बराह रास्त इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म 45 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की डेटाबेस में भेजते और ये तमाम जो झगड़ा अब हमारे सामने है ये ना होता। इस झगड़े को पैदा किया गया इंटरनेट को बंद करके, उस दिन फ़ोन सर्विसेज को बंद करके। सर आप इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तदा लेकर आए हैं, आपको इलेक्शन कमीशन में एतमाद है या आपको हाई कोर्ट में रिजल्ट चैलेंज करनी चाहिए? देखिए, हम हर जगह इस्तदा करेंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, एतमाद हो या ना हो, जो कोई कानूनी रास्ता है उसको हम अपनाएंगे। अब एतमाद होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास जो रास्ता है उसको अपनाएंगे, वरना जो बात है वो तो हम करते ही सर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल एक फैसला जारी किया जिसमें ये कहा कि आरओ टीम रोज में रिपोर्ट जमा करवाए और फॉर्म 47 को जारी ना करें। इस बात उसी की रिवर्स में आज खुद डिसीजन दे दिया। आपको किस हद तक उम्मीद है कि ये देखिए, मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ मुकदमात के मुख्तलिफ हक़ाइक़ होते हैं। किसी मुकदमे में वो कह सकते हैं कि रोको फॉर्म 47 को, किसी में कह सकते हैं ना रोको। इससे कोई उमूमी तासुर नहीं रहना चाहिए। सर ये बताइएगा कि 76 सालों में हमेशा से धांधली के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं, दुरुस्त लगते रहें। ये देखिए, धांधली का मामला खत्म कब होगा? नहीं होगा ख़त्म जब तक रियासत फैसला नहीं करेगी कि धांधली नहीं करनी, नहीं होने देनी। धांधली को सिर्फ रियासत ख़त्म करा सकती है, और जब हमें नज़र ये आ रहा है कि रियासती अहलकार धांधली में शामिल थे। देखिए, यहाँ धांधली फरीकैन के दरमियान बहुत कम हुई होगी वो, लेकिन असल धांधली आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। तो ये फरीक तो नहीं थे बज़ाहिर, इन्होंने क्यों ये हरकत की? क्यों आरओ साहिबान ने पुलिस अफसरान को कहा कि निकाल दो इन लोगों को मेरे दफ्तर से? कानून का तकाजा है कि कंसोलिडेशन जो है वो फरीकैन कैंडिडेट की मौजूदगी में हो। हमें नज़र आना चाहिए था कि कौन सा फॉर्म 45 एक प्रिजाइडिंग अफसर लेकर आया है, उसके मुताबिक इंदराज हुआ है या नहीं हुआ। जब हमें कमरों से निकाल दिया गया तो हमें क्या पता कि उन्होंने जो नंबर डाले हैं वो कहाँ से लेकर डाले हैं। सलमान अकरम राय साहब